السلام علیکم. اس وقت ہم SMBR آفس گلگت میں موجود ہیں اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے سینئر ممبر SMBR جناب ولی خان صاحب. سر بہت شکریہ آپ نے اسکردو ٹی وی کو وقت دیا. اگر ہم زمینوں کی بات کریں تو گلگت بلتستان میں ایک عرصے سے یہ معمہ قابل بحث ہے اور مباحثوں میں رہا ہے کہ زمینوں کا سٹیٹس گلگت بلتستان میں جو زمینیں ہیں اس کا سٹیٹس کیا ہے. لوگ کہتے ہیں گلگت بلتستان میں جتنی بھی زمینیں ہیں وہ عوامی ملکیت ہیں, خالصہ سرکار کا کوئی تصور نہیں ہے. اس وقت چونکہ بہت سارے ڈرافٹ پائپ لائن میں بھی ہیں, کابینہ سے کچھ ڈرافٹ آپ کے پاس بھی آ چکے ہیں, اور جو لینڈ ریونیو ایکٹ ہے یا پھر دیگر جو اس طرح کے ایکٹس ہیں وہ بھی پائپ لائن میں ہیں. آپ ذرا زمینوں کا سٹیٹس بتا دیجیے کہ گلگت بلتستان میں جو زمینیں ہیں ان کا سٹیٹس کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ نجم صاحب. گلگت بلتستان کے اندر خالصہ سرکار کا کنسپٹ تو خیر ہے, اس میں نہیں ہے, والی بات تو نہیں ہے. نو توڑ رول ہمارے پاس جب شروع کی بندوبست ہو گئی تو اس زمانے کی گورنمنٹ وہ خالصہ تھی, سکھوں کی حکومت تھی, تو انہوں نے اس نسبت سے خالصہ سرکار نام رکھا ہے. بدقسمتی سے ہم 1916 کے بعد سیٹلمنٹ نہیں کر سکے, سوائے گلگت سٹی کے علاوہ گلگت کا موجودہ جو ڈسٹرکٹ ہے اس میں 2020 میں سیٹلمنٹ ہو گیا. اس کے بعد 2020 نے بلکہ سن 2000 میں سیٹلمنٹ ہو گیا. اس کے بعد آپ کے 4 ڈسٹرکٹ تو آپ کے آلریڈی انسیٹلڈ ہے, دیامر ہے, گیزر ہے, آپ کا ہنزا نگر ہے. باقی 4 بلتستان کے ڈسٹرکٹ گلگت والا ضلع اور استور کا ضلع, جی جی, یہ 6 ضلع ہمارے سیٹلڈ ہیں. لیکن ان میں بھی ہوا یہ کہ 1916 کے بعد آج تک بندوبست نہیں ہوا, جدید بندوبست نہیں ہوا. ظاہر ہے بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے ایشوز آ گئے. ان ایشوز میں اب زمینیں موقع پہ ریکارڈ کے اندر سرکاری یا خالصہ لکھی ہوئی ہیں, موقع پہ لوگ آباد ہیں. اب 100 سال سے سیٹلمنٹ نہ ہو تو ظاہر ہے لوگ انتظار تو نہیں کریں گے. انہوں نے اپنی طرف سے جو بھی تھی, کسی نے انکروچمنٹ کی, کہیں گاؤں کے لوگوں نے آپس میں زمینیں تقسیم کی, آبادی بنائی. اب گورنمنٹ نے یہ ایک لینڈ ریفارمز کا بل متعارف کروایا تاکہ یہ زمینیں جو لوگوں کے پاس ہیں وہ اور باقی جتنی بنجر زمینیں ہیں وہ سرکار کی ضروریات کے لیے زمینیں بھی دیکھیں گے, پراپر ایک سیٹلمنٹ کے ساتھ ایگریکلچر کے لیے بھی لینڈ ان کو دے دیں گے, اور ساتھ میں کالونیز کے لیے بھی. اس کے لیے پچھلی حکومت نے لینڈ ریفارمز بل لایا تھا. اس بل پہ کابینہ پہ بڑی ڈسکشن کے بعد ایک سٹیج پہ پہنچے تھے تو وہ حکومت ختم ہو گئی. پھر ہمارے اس زمانے کے اپوزیشن لیڈر ایڈوکیٹ امجد صاحب نے ایک شاملات دہ بل اسمبلی میں ٹیبل کیا, وہ بل بھی آیا. ساتھ میں ایک اور بل گورنمنٹ کی طرف سے موجودہ جو نو توڑ رول ہے 1978 کا, اس کے اندر کچھ امینڈمنٹس کے ساتھ پبلک کو یہ زمینیں الاٹ کرنے کے لیے وہ ایک پروسیجر دے دیا. اور چوتھے نمبر پر موجودہ گورنمنٹ نے اسپیشلی چیف سیکرٹری صاحب اور سیم صاحب کی ہدایت پہ ہم نے لینڈ لیز پالیسی بنائی. آپ کو معلوم ہے سکردو میں بہت سارے ہوٹل بنے, ریکارڈ پہ وہ زمین خالصہ ہے, اور موقع پہ کہیں لوگوں نے بیچا, کہیں کسی لینڈ مافیا نے بیچا, بڑے بڑے ہوٹل بنے, سرکار کو کسی طرح کی کوئی انکم نہیں تھی. اب گورنمنٹ نے لینڈ لیز پالیسی انٹروڈیوس کروائی. اس لینڈ لیز پالیسی میں کوئی قانونی راستہ دے دیں گے, لیگل ایک ایسا راستہ دے دیں گے جس سے ہمارے پاس انویسٹمنٹ بھی آ جائے گی, اور ساتھ میں گورنمنٹ کو ایک مناسب حصہ بھی ملے گا, اور سرکار کے علاوہ جو لوکل کمیونٹی ہے اس کمیونٹی کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. تو یہ سارے بل اکٹھے. اچھا سر, معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. لیز پالیسی کے حوالے سے بھی آپ نے گفتگو فرمائی, اور لیز پالیسی کی یقیناً ضرورت بھی ہے اور عوامی سطح پر مطالبہ بھی کیا جا رہا تھا. لیز پالیسی سے قبل جتنے بھی زمینیں فروخت ہو چکی ہیں یہاں پر یا وہاں پر غیر مقامی افراد کی طرف سے بڑے ہوٹلز بنائے گئے ہیں, ان ہوٹل کا سٹیٹس پھر بعد میں کیا ہوگا؟ نہیں, اس پہ بھی بیٹھیں گے. اس پہ ظاہر ہے یہ لیز پالیسی ہماری یہ ساری اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر کیا کیبنٹ نے. اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر یہ ڈسکشن ہوئی. اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین ہے ہمارا لا منسٹر, تو وہاں بیٹھ کے ڈسکشن کر کے جو بھی فارمولہ فائنل کریں گے اس فارمولے کو لے کے ہم کیبنٹ چلے جائیں گے. کیبنٹ کے اپروول کے بعد وہ اسمبلی میں پیش کریں گے. وہ تب فائنل ہوگا جب کیبنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی اس پہ کوئی ڈیسیجن لے لے گی. صحیح. جو ریونیو ڈپارٹمنٹ یقیناً آپ کے پاس ہے, آپ اس کو اس وقت لک آفٹر کر رہے ہیں, اور عوام کو تو آج تک اس کی سمجھ نہیں آئی, مطلب کیسے انتقالات ہوتے ہیں, کیسے زمین کا کاغذ نکالنا ہے. اب تمام چیزیں وقت کے ساتھ ڈیجیٹل ہو گئی ہیں, یہ محکمہ کب ڈیجیٹلائز ہوگا؟ اس کے لیے بھی ڈیجیٹلائز کے لیے بھی ہم نے ابھی فرمز کو بھیج دیا ہے. فرمز بلکہ ہمارے پاس آئی ہے 7-8 فرمز لینڈ ڈیجیٹلائزیشن کے لیے. فی الحال ATI کا جو پروجیکٹ ہے ہمارے پاس, اس پروجیکٹ کے تحت ATI ریلیٹڈ جتنے
लैंड आबाद हो गई है उसको हम डिजिटाइज़ कर रहे हैं। उसके साथ एक सब डिवीज़न, कोई भी एक सा सब डिवीज़न बतौर सैंपल हम डिजिटलाइज़ करेंगे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। उसके लिए पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के साथ भी हमारी डिस्कशन चल रही है, पंजाब रेवेन्यू बोर्ड के साथ भी, KP रेवेन्यू बोर्ड और KP की जो लैंड डिजिटाइजेशन की जो डिपार्टमेंट है उनके साथ भी हमारा राब्ता है, बल्कि हमारे कुछ ऑफिसर उन दोनों जगहों में विज़िट भी करके आए हैं। हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि लैंड डिजिटाइजेशन में हम पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के साथ बैठ जाएं और उनके साथ बैठ कर हम इंशाल्लाह स्टार्ट ले लेंगे। जाहिर है इसको कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, स्टार्ट हम इस साल ले लेंगे लैंड डिजिटाइजेशन का, इस साल हम स्टार्ट ले लेंगे। सही, बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे सीनियर मेंबर SMBR जनाब वली ख़ान साहब। ज़मीनों के स्टेटस के हवाले से इन्होंने मुफस्सल गुफ्तगू फरमाई है। मज़ीद अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप सवाल कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। मोहम्मद अली अंजुम और कासिम भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।